الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي ومن راغب عن سنتي فليس مني. سامعین محترم، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا والوں کو اس بات کی خبر دی ہے کہ تمہاری زندگیوں کے لیے، تمہاری خوشیوں اور غمیوں کے لیے، تمہارے لیل و نہار، تمہاری ازواجی لائف، تمہارے کاروبار، ہر معاملہ میں میں نے تمہیں ایک شخصیت ایسی عطا کی ہے جو تمہارے لیے ایک رول ماڈل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے. چاہیے کہ جب تم کوئی ایسا کام کرنے لگو کوئی بھی تو ہمارے محبوب کی حیات طیبہ میں دیکھو انہوں نے کیسے کیا ہے. تو نکاح جیسا ایک فریضہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے. اسی سے انسانیت کی بقا ہے، اسی سے ہی نسلوں کی بقا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے نکاح کیسے کروائے ہیں اور بیٹیوں کو کیسے رخصت کیا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بحیثیت بیٹا کیسے بیان ہے. اس کی کیا اسلام کے اندر مہندی کی کوئی ایسا تصور ہے، کوئی کانسیپٹ ہے؟ کیا اس موقع پہ میراثیوں کا، بھنڈوں کا گانا بجانا، جگتے ہجڑوں کا ناچنا، کیا یہ اسلام کا حصہ ہے؟ کیا ایسے خوشی کے موقع پہ صحابہ کرام نے اس قسم کا کوئی ایک بھی کام کیا ہو؟ اس کا تصور بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کے جس خاتون کو اپنے لیے حلال کیا جاتا ہے تو اللہ خالق و مالک نے اس کے طریقے بھی بیان کیے. ہمارے ہاں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ نکاح تو اللہ کا نام لے کے کیا جاتا ہے، خطبہ مسنونہ بھی پڑھا جاتا ہے، وہ قبول بھی کروایا جاتا ہے، لیکن یقین مانے اس کے ساتھ ایسی ایسی خرابیاں، ایسے ایسے شیطانی کام ہم نے اپنا لیے ہیں کہ جن کا سراسر نقصان ہم دونوں خاندانوں کو اٹھانا پڑتا ہے. اور بالخصوص وہ جوڑا جو ابھی نیا نیا وجود میں آتا ہے اور قریب ان فیوچر ان کی باہم ازواجی لائف کے اندر فتنہ فساد برپا ہو جاتا ہے، لڑائیاں جھگڑے اور نہ جانے کیسی کیسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ اگر یقین مانے، بلیو کریں، ایمانداری کے ساتھ ہم اس پہ غور و فکر کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب ان کی شادی کی تھی تب ہم نے بہت زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے کام. تو جب ہم ایسے مواقع پہ بالخصوص اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی مخالفت کریں گے ہم اس کے سائڈ افیکٹ سے نہیں بچ سکتے، الا
یہ کہ ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اللہ سے معافی مانگ، جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بیٹیوں والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی شادیوں کا جائزہ لیں، ان کی بیٹیوں سے بڑھ کر کسی کی بیٹی نہیں۔ یقین مانیں دنیا میں تمام کی تمام باپوں کی بیٹیوں کو اکٹھا کر لیں تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر، وہ کیسے رخصت ہوئی، اور جو پیار جو محبت سیدہ فاطمہ الزہرا کو ان کے باپ کے ساتھ تھا یا ان کا باپ ان سے جو محبت کرتا تھا، پوری دنیا میں کوئی باپ اپنی بیٹی سے ایسی محبت نہیں کر سکتا۔ آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر جب ان کی بیٹی آتی تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ جاتے، آگے بڑھ کے چل کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، اپنی بیٹی کے ہاتھ کو پکڑتے، بیٹی کے ہاتھ کا بوسہ لیتے اور پکڑ کے انتہائی وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ اس جگہ پہ لا کر بٹھاتے جہاں پہ اللہ کے رسول خود بیٹھے ہو۔ اتنی محبت، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سادگی کے ساتھ ان کو رخصت کیا۔ کتنی ویلیو تھی آپ کی بیٹی کی آپ کی نظروں میں کہ جب اللہ کے رسول کے آخری لمحات سے آخری سانسیں دنیا کے اندر چل رہی تھی، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کی فیملی ممبران میں سے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، اپنے قریب کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول کو بیٹی کا رونا برداشت نہ ہوا، آپ نے پھر قریب کیا، ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی، بیٹی نے مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد امہات المومنین اپنی بیٹی سے پوچھتی ہیں کہ بیٹی، اے حسن و حسین کی اماں، اے پیغمبر آخر الزمان کی لگتے جگر، ہمیں ایک بات تو بتلاؤ، وہ کون سی بات تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے کان میں کہی تو آپ نے رونا شروع کر دیا؟ پھر اگلے ہی لمحے آپ کے کان میں وہ کون سی بات ایسی کہی جو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا؟ سیدہ فاطمہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا کہ جب مجھے اللہ کے رسول نے اپنے پاس کیا پہلی دفعہ تو آپ نے کہا میں جا رہا ہوں، میں دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو بیٹی نے باپ کے چلے جانے کی غم میں رونا شروع کر دیا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میرے ابا جان نے میری کان میں یہ کہا، آپ رو نہیں، گھبراؤ نہیں، میرے چلے جانے کے بعد سب سے پہلے میرے پاس تم آؤ گی۔ تاریخ کے اوراق اس بات کی گواہی دیتے ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے چلے جانے کے ٹھیک 6 ماہ کے بعد فاطمہ الزہرا جوانی کی حالت میں اپنے باپ کی ہوش میں چلی، اللہ کو پیاری ہو اتنا پیار، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کو انتہائی سادگی کے ساتھ رخصت کیا۔ میری بیٹی کیوں نہیں رخصت ہو سکتی؟ میرا ناک زیادہ اونچا ہے پیغمبر کے ناک سے، میری عزت زیادہ ہے، پوری دنیا کی عزتوں کو اکٹھا کر لو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نعلین پہ قربان۔ اگر ان کے ناک میں، ان کی شان میں، ان کی عظمت کی کمی واقع نہیں ہوئی بوڑھی بیٹی کو سادگی کے ساتھ رخصت کر کے، تو میں چودھری کی شان میں کیا گستاخی ہوگی، کیا کمی واقع ہوگی؟ لہذا ہمیں امیروں کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں غریبوں کے لیے صحیح پیسہ، غریبوں کے لیے رول ماڈل بنے کہ اگر کروڑ پتی آدمی بیٹی کو پیسہ ہونے کے باوجود بھی سادگی کے ساتھ رخصت کر سکتا ہے، اگر کروڑوں پتی ایک بیٹے کا باپ اپنے بیٹے کو انتہائی سادگی کے ساتھ تھوڑے سے خرچے کے ساتھ بیاہ سکتا ہے تو میں کیوں نہیں بیاہ سکتا؟ یسیرا ولا تو ایسیرا، معاشرے کے اندر غریبوں کے لیے اے امیروں آسانیاں پیدا کرو، اپنے بیٹیوں اور بیٹیوں کا سادگی کے ساتھ نکاح کر۔ اور میں ایک وصیت ضرور کرنا چاہتا ہوں شوکت کمبوز صاحب کی خدمت میں، یہ بیٹے کے باپ ہیں اور بیٹے کو بھی ابھی انشاءاللہ ولیمہ ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا کے اندر سب سے گھٹیا ترین کھانا وہ ہے کہ وہ ولیمے کا کھانا ہو اور اس کے اندر غریب شامل نہ ہو۔ ہم کارڈ دیتے ہیں مرسڈیز والوں کو، برینڈی والوں کو، BMW والوں کو، ہم کارڈ دیتے ہیں، ہماری مارکی کے باہر بڑی بڑی لمبے قطاریں لگتی ہیں گاڑیوں کی، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ایمانداری سے بتاؤ ابھی آپ کے بیٹوں کی ولیموں کے اوپر کوئی سائیکل پہ بھی آیا ہے؟ کوئی چاند گاڑی پہ 10 روپے دے کے آپ کے بیٹے کی ولیمے میں شرکت کی کسی آج تک؟ دنیا کا بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس ولیمے کے کھانے کے اندر غربا، مساکین، پھٹے پرانے جوتے اور کپڑوں والے شامل نہ ہو، دنیا کا بدترین کھانا ہے۔ اگر نہیں دی دعوت ایسے لوگوں کو اہتمام کے ساتھ مدارس کے طلباء کو اکٹھا کرو، اور جس طرح کسی بہترین اونچے آدمی اور منصب والے کا پروٹوکول کرتے ہو، بڑھ کے گیٹ سے آگے جا کے اس کو ملتے ہو، گلے لگاتے ہو، اللہ کی قسم ہے اگر بیٹے کی زندگی میں، اس کی ازواجی لائف میں برکتوں کی برکھا چاہتے ہو، دین اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر غریبوں کا استقبال کرو۔ یہ ہے شادیاں، یہ ہے ولیمے، یہ ہے نکاح۔ تو اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید کے اندر ہمیں حکم دیا، ہمیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اپنی شادیوں میں رول ماڈل بناؤ۔ تو کس کو؟
طریقہ لو تو کہاں سے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ضرور اپنی بیٹی کو مخاطب کرتا ہوں، انشاءاللہ میری آواز کو سن رہی ہوگی، میں اپنے بھائی شوکت کمبوز صاحب سے کی خدمت میں اور ان کے بعد بالعموم امت مسلمہ کے باپوں سے گزارش ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ بیٹیوں کو بہت کچھ دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے ان کی تعلیمات کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں، ان کے لیے اپنی راتوں کی نیندوں کو حرام کر دیتے ہیں، اپنی زندگیوں تک کو جوانی کو کھپا دیتے ہیں، وہاں پہ اپنی بیٹیوں کو تعلیم بھی دو، ان کو تربیت بھی دو، ان کو بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے، بیٹی کے باپ سے گزارش ہے، بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے ان کو بتلاؤ کہ تمہارے اوپر تمہارے میاں کا حق کیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم اس کے سامنے رکھو کہ ہم نے پڑھا اور سنا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سنو کہ کوئی بیوی اپنے رب کا اس وقت تک حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق نہ ادا کرے۔ خالق و مالک کا حق کتنا ہو سکتا ہے کہ جس نے ماں کے پیٹ کے اندر ہماری پرورش کی ہے؟ خالق و مالک کا حق کیا ہے کہ جس نے ہمیں مردہ سے زندہ کر دیا ہے؟ خالق و مالک کا ہمارے اوپر حق کیا ہو سکتا ہے کہ جس کی دی ہوئی زبان سے ہم باتیں کر رہے ہیں، جس کے دیے ہوئے کان سے ہم سن رہے ہیں، جس کا دیا ہوا دل، اس کے اندر اپنوں کے لیے محبت ہے، احساس ہے، جس کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، دیا ہوا پی رہے ہیں، دیا ہوا پہن رہے ہیں، اللہ خالق و مالک کا کتنا حق ادا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس خالق و مالک کا حق عورت ادا نہیں کر سکتی جب تک کہ اپنے خامن کا حق ادا کر لے۔ کتنی بڑی بات ہے! کون باپ ہے جو بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے یہ تعلیمات اس کی خدمت میں گزار کرتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، بہت کم باپ ہیں، بہت کم مائیں ایسی ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بتلاتی ہے کہ سنو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی تھی اور اس نے، اللہ کے رسول نے اس سے سوال کیا تھا کہ کیا تو شادی شدہ ہے؟ کہتی نعم، ہاں اے اللہ کے رسول میں شادی شدہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بتلاؤ تمہارے خامن اس کے ساتھ تمہارا رہن سہن کیسا ہے، اس کی کیسے خدمت کرتی ہو؟ اس عورت کا جواب یہ تھا کہ اللہ کے رسول میں اس کی اتنی خدمت کرتی ہوں، اتنی تابعداری کرتی ہوں، اللہ یہ کہ میں عاجز آ جاؤں، ببس ہو جاؤں، ایسا کام جو وہ مجھے کہے، جو میری پہنچ اور استطاعت پہنچ سے میرے بس سے باہر ہو، وہ نہیں کر پاتی، ادروائز میں سارا کچھ کر۔ جواب کافی تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، سنو، وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ اگر تابعداری کرو گی، خدمت بھی کرو گی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اجر میں کیا دے گا؟ جنت تمہارے لیے واجب کر دے گا۔ کس بنیاد پہ؟ عورت اپنے خامند کی خدمت کرے، اس بنیاد پہ۔ عورت اپنے خامند کو ایذا نہ پہنچائے، اس بنیاد پہ۔ اگر اس کے الٹ ہوا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے لیے جہنم کو واجب کر دے گا۔ یعنی خامند کو ایذا پہنچانا، اس کی نافرمانی کرنا جائز امور میں، ہر دھرمی سے کام لینا، اللہ کے رسول علیہ السلام کے نزدیک وہ عورت، وہ بیوی جہنمی ہے، بے شک 5 وقت نمازن کیوں نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے خامند کو تنگ کر ایذا پہنچاتی ہے، پریشان کرتی ہے، بال اتفاق اگر اس کا خامند جنتی ہے تو جنت میں اس کے حصے آنے والی جو حوریں ہیں، جنت میں رہتے ہوئے اللہ خالق و مالک کے سکھلائے ہوئے الفاظ کے ساتھ اس بیوی کے لیے بددعائیں کرے، ہلاک و برباد ہو، اے بدبخت خاتون، تمہیں اللہ ہلاک و برباد کرے، تم اس کو تنگ کرتی ہو جو چند دہاڑوں کا مہمان ہے تمہارے پاس، ان قریب تمہیں جدائی دے کے ہمارے پاس آنے والا۔ تو کتنی بڑی بات! اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کرو۔ یقین مانے اگر ایسا ہوتا تو دہلیز پہ کھڑی ہوتی بیویاں اپنے شوہروں کے انتظار میں کہ جیسے ہی خامد کا قدم اپنے دہلیز سے اندر آئے وہ قدموں میں سجدے میں گر جائے۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ تو میری گزارش ہے، میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں اور اپنے ان بھائیوں سے جن کو اللہ نے بیٹیوں سے نوازا ہے، خدا کے لیے، اللہ کے لیے، یہ ان کے حال پہ رحم ہے کہ ان کو ان کے خامدوں کی ویلیو بتلا کے بھیج۔ اور میری گزارش ہے بیٹوں سے اور بیٹوں کے باپوں سے، ان کو بتلاؤ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، خامدوں مردوں، تم میں سے بہترین آدمی مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور سنو، میں اللہ کا نبی اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ تم خامد ہو، تم خالق و مالک نہیں ہو، تم خامد ہو۔ جب تمہارے نکاح کے اندر کسی کی بیٹی آتی ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام، کل قیامت کا دہاڑا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بطور خاص بیویوں والوں سے پوچھے گا، بتلاؤ تمہارے نکاح کے اندر جو میری امانت تھی اس کے ساتھ خیانت تو نہیں کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، خامدو، اے شوہروں سنو، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ بیٹھو گے، اور سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی
سب سے اوپر والی پسلی ہوتی ہے. مراد کیا ہے؟ جو جتنے اونچے خاندان کی ہوگی اتنی ہی زیادہ ٹیڑھی ہوگی. اگر اس کو جبرن سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے. یہ ایسا مٹیریل ہے جو کبھی بھی 100% سیدھا نہیں ہو سکتا. یہ ایسی قوم ہے, اللہ خالق و مالک نے ان کو ایسا بنایا ہے. ان کا اپنے تئیں کوئی قصور یہ بیچاری کو بنائے ہی ایسے, اللہ نے اس کو تخلیق ہی ایسے کیا ہے. میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں, پوری دنیا کے اندر کوئی ایسی خاتون پیدا نہیں ہوئی جو 100% رزلٹ دے اپنے خاوند کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے. تقاضا بشریت, خاتون ہونے کے ناطے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور ایسا کام سرزد ہوگا اے بیٹے جو تمہارے مزاج کے خلاف ہوگا. تو ایسے موقع پہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں, شوہرو میں محمد رسول اللہ سے عورتوں کے معاملہ میں خیر کی وصیت قبول کرو, درگزر کرو, ڈنگ ٹپاؤ پالیسی اختیار کرو, اپنی بہنوں کو سامنے رکھو, اپنی ان بیٹیوں کو سامنے رکھو جو اللہ تمہیں عطا کرنے والا ہے یا دے دی ہے. اگر بیٹی بھی نہیں, بہنیں بھی نہیں بال اتفاق, تو پھر آخرت کے دہاڑے کو سامنے رکھو کہ جب تمہارا پالن ہار, تمہارا خالق و مالک تم سے سوال کرے گا کہ تمہارے نکاح کے اندر میری باندھی تھی, امانت تھی, بتاؤ کیا کیا ہے. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ فرماتا ہے ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا, اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے اے مردو میں نے تمہاری بیویوں کو بندوبست تمہاری اپنی جانوں سے کیا ہے. اما جی حوا کو کیسے پیدا کیا اللہ نے؟ ہمارے ابا جان سے نکالا نا, تو یہ ہمارے اپنے میں سے اللہ خالق و مالک نے نکالی ہے ہمارے لیے. کس لیے؟ لتسکنوا الیہا, اس لیے تمہیں بیویاں دی ہیں, اس لیے نعمتیں دی ہیں تاکہ تم دنیا میں اپنی زندگی میں سکون حاصل کرو. وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, ایسے اجنبی جوڑا ہوتا ہے اللہ کا نام لینے سے پہلے ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے نہیں ہوتے, لیکن جیسے ہی اللہ کا نام لے کے ایک دوسرے کے لیے ایک رشتہ وجود میں لے آتے ہیں تو یقین مانے اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں کے اندر ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے, ایسا پیار مودت شفقت پیدا کر دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے, آنا نہیں کھاتے, منتظر رہتی ہے. وہ اپنے باپ کو چھوڑ دیتی ہے, ماں کو چھوڑ دیتی ہے, اپنے ان بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتی ہے جن کے ساتھ آنگن میں 20-25 برس اس سے کھیلا ہوتا ہے, گزارا ہوتا ہے. بہنوں کو چھوڑے, بھائیوں کو چھوڑے, ماں کو چھوڑے, ممتا کو چھوڑے, تیرے نکاح کے اندر آئے اور اے ظالم شوہر تم اس کو رسوا کرو, ذلیل کرو, گالیاں دو, اس کو تنگ کرو, اس کو تانے دو. ایسا نہ کرنا, وگرنہ اللہ خالق و مالک کل قیامت کے دہاڑے پوچھے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا. میری گزارش ہے اپنے آپ کو بھی, بالخصوص آج اپنے اس بیٹے کو اور بالعموم دنیا میں تمام کے تمام شوہروں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے بیویاں عطا کی ہیں, ان سے سکون حاصل کرو. سکون کب ملے گا, کیسے ملے گا؟ کہ جب ان کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرو گے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کے باہم پیار محبت الفت پیدا کر دیتا ہے. یہاں پہ میں ایک تنبیہ ماؤں کو اور باپوں کو, بالخصوص بیٹے کے ماں باپ کو ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دیکھیں کہ بیٹا اپنی بیوی کے لیے, آپ کی بہو کے لیے فروٹ لا رہا, گفٹ لا رہا ہے, اس کی خدمت کر رہا ہے, اس کے گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹا رہا ہے, اللہ کی قسم آپ کے لیے شکر کا مقام, آپ کے لیے شکر کا مقام ہے. کیونکہ اللہ نے ایک صرف یہ بھی بیان کی ہے وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, تمہارے بیٹے اور تمہاری بہو کے باہم دلوں میں اللہ پیار پیدا کرتا ہے. تو یہ ان کے آپس میں پیار محبت شفقت کی علامت ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے. کبھی اپنی زبان سے ایسا جملہ نہ نکالنا کہ ان کے دل کو ٹھیس پہنچے, ایذا پہنچے, اللہ اور اس کے رسول کو بھی تکلیف پہنچے کہ ایڈا تو دیکھا ہونے ہی رہ گئی تیرے واسطے, بھول گیا مانو, بھول گیا پیونو. اس قسم کے الفاظ پڑھے لکھے ماں باپ کے نہیں ہوتے, بلکہ یقین مانے جاہل ترین وہ والدین ہیں, مائیں اور باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کو اور اپنے بہو کو اس بنیاد پہ باتیں کرتی ہیں کہ بیٹا بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے, اس کی خدمت کرتا ہے, اس کی ضروریات کا بہترین خیال رکھتا ہے. تو یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے بیٹے پہ بھی اور آپ کی بہو کے اوپر بھی, اور دیکھا جائے حقیقی معنوں میں آپ کے اوپر بھی. وگرنہ ان باپوں کو دیکھو جن کی بیٹیاں طلاق لے کے دہلیز پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور باپوں کو دیکھو جن کے بیٹوں کو چھوڑ کے ان کی بہو اپنے گھروں کو واپس جا چکی ہیں. وہ یہ تکلیف وہی بندہ محسوس کر سکتا ہے جن کی بیٹی اور بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. معاشرے کے اندر اس کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا. تو میری گزارش ہے بیٹے کے لیے کہ اپنے تمام تر چھوٹے موٹے اختلافات کوشش کریں اپنے بیڈ روم کی حد تک رکھیں, نہ اپنے ورثاء کو بتلائیں, نہ بیوی کے ورثاء کو تنگ کریں. حتی الامکان
درمیان کوشش کریں جب تک آپ اپنے معاملات کو اپنی ذات تک ہاتھ رکھ کے ان کو سلجھانے کی کوشش کریں گے تب تک آپ کی عزت محفوظ رہے گی. جب آپ کے اندر کی باتیں گھر کی چار دیواری سے باہر نکلنی شروع ہوں گی وہ دن آپ کی رسوائی کا، خجل خرابی کا، ذلت کا پہلا دن ہوگا. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ پہلا دن آئے ہی نہ. اللہ سے دعا ان کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو محمد عمر کمبو ولد شوکت علی، میں 50,000 روپے کیش حق مہر جو آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے ادا کر دیا ہے، اس عوض تحریم ولد محمد ایوب بیگ آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. قبول ہے؟ قبول ہے؟ قبول ہے. میں دعا پڑھتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے انہی الفاظ کے ساتھ اگر اس جوڑے کو دعا مل جائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت پہ عمل ہو جائے گا. وہ گھنٹہ 2 گھنٹے مولوی اگر دعائیں کرتا رہے، اگر یہ نہیں کرتا تو کچھ بھی نہیں کرتا. بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے. وجمع بینکما فی خیر، اللہ آپ دونوں میاں بیوی کو اور دونوں خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے خیر پہ اکٹھا رکھے. آمین یا رب العالمین. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.